مگر تعجب تو یہ ہے کہ ہر زمانہ، ہر قوم، ہر ملک، ہر فرقہ، بلکہ ہر فرد و بشر میں وہ خیال ایسا مختلف رہا ہے کہ کسی ایک پر بھی یقین کرنے کی ایمان کے اعتبار سے کوئی وجہ نہیں۔ پھر اس پر تعجب یہ کہ ہر شخص کو یہی یقین ہے کہ میرا ہی خیال دوسرے سب خیالوں سے صحیح اور سچا ہے۔ پھر اس تعجب پر تعجب یہ کہ یہ تمام مختلف خیالات کے جنہیں لوگ مذہب کہتے ہیں ایک ہی مخرج دل سے نکلتے ہیں، لیکن یہ ایک دوسرے سے اتنے مختلف ہوتے ہیں، اتنے مختلف ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے ایک بت کی پرستش کی، یہ خیال ان کے خیال کے مطابق صحیح تھا، ابراہیم علیہ السلام نے بت کو توڑ ڈالا، یہ خیال ان کے خیال کے مطابق صحیح تھا۔ اب یہ دونوں بزرگ اپنے اپنے خیال میں سچ ہوں گے، مگر صحیح خیال ایک تھا۔ اب یہ مسلمانوں وہی خیال تھا کہ جس کی تائید اللہ سبحانہ کی طرف سے ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اتری۔ تو ثابت ہوا کہ صحیح خیال وہ اعتقاد ہے جس کی تائید اللہ سبحانہ اپنی کتاب اور وحی کی ہدایت سے کرتا ہے۔ تو مسلمانوں تم بھی اپنے خیالات اور اعتقادات قرآن کے احکامات اور ہدایات سے ملا کر درست کر لو، اللہ سبحانہ بخشنے والا غفور الرحیم۔ اب ایمان کے اعتبار سے سوال یہ ہے کہ انسان ایسے خیالوں میں کیوں الجھا رہتا ہے جس کی اللہ سبحانہ کوئی تائید نہیں فرماتے؟ تو بھئی مسلمان ہونے کے اعتبار سے تو اس کی اصل وجہ قرآن سے دوری، پھر علم کی کمی اور جہالت ہے کہ وہ خیالات جن کو انسان بغیر پرکھے یقین کے درجے میں لے جاتا ہے اور اس یقین کی تائید میں نئی سے نئی دلیل لاتا رہتا ہے، اپنے خیالات کو کہ جنہیں انسان مذہب کا درجہ دے چکا ہوتا ہے غلط نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ اس پر اس نے اعتقاد جما لیا ہوتا ہے، بے شک ان کی تصدیق میں کوئی ٹھوس دلیل بھی نہیں ہوتی۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ انسان نے رہن سہن، رواج، کلچر، خاندانی روایات، طرز معاشرت، مذہب اور مذہبی خیالات کو بھی دیکھنے اور سننے سے ہی اخذ کیا ہے۔ خصوصاً مذہبی خیالات اور عقیدے جو ہوش سنبھالتے ہی ماں باپ اور ماحول سے ملتے ہیں وہ پتھر پر لکیر کے مترادف ہوتے ہیں۔ انسان ان کے لیے ہر بات کو ٹھکرانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اس تعلیم کو بھی جو انبیاء علیہ السلام کی آسمانی کتابوں کے ذریعے ہم انسانوں تک پہنچتی ہے۔ یہ آج کی بات نہیں، شروع سے ہی مذہبی خیالی طاقتیں انسان پر قابض اور اثر پذیر رہی ہیں۔ زمانہ قدیم میں ان کا نام دیوتا رکھا گیا، ان کے اختیارات انسان کو سمجھا دیے گئے کہ یہ مشکل کشا اور قاضی الحاجات ہیں۔ انسان کو بتایا گیا کہ ان کے راضی ہونے سے انسان کے تمام مصائب ختم ہو جاتے ہیں، دکھوں سے نجات مل جاتی ہے، ناراض ہونے پر یہی انسان کو الٹا کر دیتے ہیں۔ چنانچہ بہت سے ملکوں میں اس تعلیم نے باقاعدہ ایک علم کی شکل اختیار کی جو علم الاسنام کہلانے لگا۔ آج بھی یہ علم ہندوستان میں پورے عروج پر موجود ہے، اور اس علم سے انسان اتنا متاثر ہوا ہے کہ وہ دیوتاؤں کی خوشی کے نام پر اپنی محنت سے کمائی ہوئی دولت ان ٹھگ پجاریوں کو دے آتا ہے جن کو وہ اپنا نجات دہندہ سمجھتا ہے۔ مسلمانوں، براہمنوں نے انسان کی اسی مذہبی اثر پذیری کے تحت جو کچھ کیا اس کی کہانی بہت طویل بھی ہے اور شرمناک بھی ہے۔ بتوں کی خوشنودی کے لیے تو وہ روپیہ پیسہ بٹورتے رہے، پھر انہوں نے اپنی خوشنودی کے لیے بھی ڈرامائی انداز میں انسانوں کے ذہنوں کو متاثر کیا، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے پیروکاروں کے ذہن میں یہ تاثر بھر دیا کہ ان کی لڑکیاں عشرت کی زندگی بھی بسر کر سکتی ہیں اور ہمیشہ اولاد نورینہ جنم دیتی رہیں گی اگر دیوتاؤں کی خوشنودی کے لیے شادی کی پہلی رات مندر میں گزاریں۔ چنانچہ خوبصورت کنواری لڑکیاں مندر میں آتی، کنوار پن کی پہلی رات مندر کے پروہتوں کی گود میں بسر کرتی، جب کنوار پن کی عصمت پروہتوں پر قربان کر دیتی تو خامدوں کے حوالے کی جاتی۔
یہ ہے مذہبی اثر پذیری کے اثرات۔ ہندو مورخ آرسی دت لکھتا ہے کہ ہندوستان کے پجاری بد اخلاقی کا سرچشمہ تھے، جو مذہب کے نام پر لوگوں کو خوب لوٹتے۔ ان براہمنوں کی لوٹ کسوٹ کا تو یہ حال تھا کہ سومناتھ کے مندر سے محمود غزنوی کو اربوں کے زیورات اور جوہرات ملے۔ قلعہ کانگڑا پر حملہ کے دوران راستہ میں نگر کوٹ کے چھوٹے سے مندر سے 8 کروڑ نقد، 7,000 من سونا، 2 من جواہرات تہ خانوں سے برآمد ہوئے۔ راجستھان کے مندر ناتھ دوارا سے 28 بورے سونا برآمد ہوئے، جو دیوتاؤں کی خوشنودی کے نام پر مذہبی اثر پذیری سے انسانوں سے لوٹ رکھے تھے۔ آج بھی ہندوستان میں ایک شہر جگناتھ ہے، جس میں اسی نام کے دیوتا کا مندر اور کئی ہزار من بھاری پتھر کا بت ایک گاڑی پر رکھا ہے، جس کے کئی سو پہیے ہیں۔ سال میں ایک دفعہ اس گاڑی کو ماں بت کے باہر نکالا جاتا ہے تو وہ ہندو جو براہمنوں کے بتائے ہوئے نظریہ نجات سے متاثر ہیں، دیوتا کی خوشنودی کے لیے اس کے نام پر اپنے آپ کو اس گاڑی کے پہیوں کے نیچے ڈال کر کچلتے ہیں۔ دیکھنے والے جگناتھ کی جے کا نعرہ بلند کرتے ہیں اور کچلے جانے والے کو نروان حاصل ہونے کی بشارت دیتے ہیں۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ ہے انسان کی اصل پذیری، جس سے ایک انسان دوسرے انسان کو ورگلاتا ہے، جس کا مقصد مالی مفاد اور حصول اقتدار ہے۔ یہ ہیں انسانی مذہبی اثر پذیری کے کمالات کے براہمنوں کی بڑھائی یوں لوگوں کے دلوں میں ٹھونسی گئی کہ ہندوستان کے صدر راجندر نے 70 براہمنوں کے پاؤں اس روشن اور تعلیم یافتہ زمانہ میں دھونے کا شرف حاصل کیا۔ براہمنوں کے اس فن سے دوسرے مذہبی پیشہ ور فنکار بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکتے تھے۔ ان میں سکھ اور مسلمان مذہبی رہنما سر فہرست ہے۔ اب ان کے ہاں بت اور فرضی دیوتا تو تھے نہیں، اس لیے سکھوں نے اپنے بزرگوں کے ناموں سے، ان کی جنم بھومیوں سے، ان کے سفری نشانات سے یہ فائدہ اٹھانا شروع کیا۔ سکھوں کے مذہبی رہنماؤں کا طریقہ واردات کچھ اس طرح سے ہے کہ یہاں گرو نانک صاحب کی پیدائش ہوئی، وہاں ننکانہ گرو دوارا کے نام پر بہت بڑی جاگیر اور جائیداد حاصل کی۔ یہاں گرو مہاراج کھیلا کرتے تھے، یہاں گرو مہاراج مویشی چرایا کرتے تھے، وہاں بھی گرو گردوارا کے نام سے اور جگیریں حاصل کی۔ یہاں سودا خریدنے کی رقم فقیروں کو کھلا دی، وہاں سچا سودا کے نام سے گرو گردوارا قائم کر کے شہر قائم کر دیا۔ یہاں فلاں جادوگر نے گرو مہاراج پر پہاڑ لڑکا دیا تھا اور مہاراج نے ہاتھ پر پہاڑ روک لیا تھا، اور کمال یہ کر دکھایا کہ وہاں وہ پتھر بھی تراش دیا جس پر آج بھی انسانی پنجہ کا نشان موجود ہے، اور یہ تاثر دے رہا ہے کہ واقعی گرو صاحب نے ہاتھ کے زور سے لڑکھڑتے ہوئے پہاڑ کو روک دیا تھا۔ وہاں گرو گردوارا پنجا صاحب کے نام سے ایک اور مقدس مذہبی یادگار تعمیر کر لی۔ یہاں ہر سال لاکھوں کروڑوں اربوں کے چڑھاوے چڑھتے ہیں۔ پھر ان پنڈتوں، پادریوں اور گروؤں کی طرح مسلمانوں کے ملاؤں اور پیروں نے بھی ایک خاص لائحہ عمل تیار کیا۔ انہوں نے بھی فرضی خدا تو نہ تراشے، مگر مری ہوئی نسل کے بزرگان میں کرامات اور روایات کے ذریعے وہ سب صفات بھر دی جو خالص اللہ سبحانہ کی صفات ہے۔ رزق اور اولاد دینے کی صفت، عزت اور ذلت دینے کی صفت، صحت اور بیماری دینے کی صفت، خوشحالی بدحالی سے ہمکنار کرنے کی صفت، ڈوبے اور مرے ہوں کو بچانے کی صفت۔ حتیٰ کہ بزرگوں کے نام سے ایسی ایسی کتھا کہانیاں بیان کی جنہیں سن کر عام مسلمان کو تو یہاں تک یقین ہونے لگا کہ زندگی اور موت دینے کی صفت بھی ان بزرگوں میں موجود تھی۔ اور اب تو موت کے منہ میں گھسنے کے بعد نعوذ باللہ اور بھی بڑھ گئی ہے۔ اب چونکہ انسان فطری طور پر دو چیزوں کا خواہش مند ہے کہ رفع مصائب کے ساتھ ساتھ اس کی دنیاوی خواہشات بھی پوری ہو جائیں اور آخرت میں نجات بھی ہو جائے،
چنانچہ ان بزرگوں کی کرامات کچھ اس انداز میں بیان کی گئیں کہ آخرت میں نجات کی خواہش نے ان کرامات پر مسلمان انسانوں کو یقین کرنے کے لیے مجبور کر دیا۔ فلاں بزرگ کے بہشتی دروازے سے گزرو سیدھا جنت میں جاؤ گے۔ اب کس کا جی نہیں چاہتا کہ جنت میں نہ جائے، اور پھر اس میں محنت بھی کتنی کرنی پڑتی ہے۔ زندگی میں بس ایک دفعہ کسی بزرگ کے دروازے سے گزرنا تو ہے۔ اسی طرح یہ بتایا کہ جس پر فلاں بزرگ کی نظر پڑ جائے اس پر دوزخ حرام ہو جاتی ہے۔ یہ بھی دوزخ کو بدماش پر حرام کرنے کا آسان نسخہ ہے۔ بزرگ کی تھوڑی سی خدمت کرو، تھوڑی سی نظر و نیاز پیش کرو، بزرگ کی نظر کرم پڑی، بیڑا پار۔ اس طریقہ واردات سے مسلمان بزرگوں کے نام کی خوب دکانیں چمک اٹھی۔ دونوں فریق خوش، ایک کو دنیا میں نظر و نیاز کی جنت مل گئی، دوسرے کی آخرت میں دوزخ حرام ہو گئی تو وہ بھی جنتی ہو گئے۔ بغداد کے ایک مدرسہ کے محترم استاد جناب عبد القادر صاحب کو پیران پیر اور پیر کامل کا نام دے کر ان کے متعلق یہ مشہور کر دیا کہ انہوں نے 12 سال کے ڈوبے مردے زندہ کر دیے تھے۔ نعوذ باللہ، ارے ایسے چھوٹے موٹے کام تو وہ تب کرتے تھے جب زندہ تھے، مگر اب تو مرنے کے بعد ان میں یہ طاقت 1000 گنا بڑھ گئی ہے۔ زندہ تو صرف اپنے علاقے تک محدود تھے، مر کر تو ساری دنیا ان کے تصرف میں آ گئی ہے۔ وہ جہاں چاہیں جا سکتے ہیں، جو چاہیں کر سکتے ہیں، سب کی التجائیں سنتے ہیں، بس پکارنے کی دیر ہے فوراً مدد کو بھاگتے ہیں، ہر فریادی کی فریاد سنتے ہیں، ہر مرض کی دوا ان کے پاس ہے۔ اب اس جہان میں کون ہے جس کو کوئی نہ کوئی تکلیف یا مصیبت درپیش نہیں؟ لہذا جب ہر دکھ کا مداوا پیروں کی قبروں اور آستانوں کو بتایا گیا تو پھر ضرورت مند جہلا نے ہر مصیبت پر اللہ سبحانہ کے حضور سجدہ ریز ہونے کی بجائے آستانوں پر حاضری دینا ہی ایمان بنا لیا، اور جو حاضری نہ دے سکا اس نے سینکڑوں ہزاروں میل دور بیٹھ کر تاریخیں مقرر کر کے نظر و نیاز اور منتیں مان کر ہی پیر صاحب کو خوش کرنا شروع کر دیا۔ اور اس طرح یہ پیر پرستی، مردہ پرستی، قبر پرستی کے روپ میں وہی بت پرستی شروع ہو گئی جس سے اللہ سبحانہ کے آخری رسول اور دین اسلام نے منع کیا تھا۔ مسلمانوں، قرآن کی سورہ بنی اسرائیل میں اللہ سبحانہ پکار کر کہہ رہا ہے، اور مخاطب بھی اپنے عظیم رسول کو کر رہا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دو کہ خدا کے سوا جن لوگوں کو یہ پکارتے ہیں وہ ان کی مصیبت ہٹانے کا کوئی اختیار نہیں رکھتے، اور جن کو یہ حاجت روا سمجھتے ہیں ان کو کارخانہ ہستی میں کوئی اختیار نہیں۔ لیکن قرآن کی پکار کون سنتا ہے؟ ہم تو اس بات کو ہی صحیح سمجھیں گے جو ہمیں ہمارے حضرت خواجہ خواجگان پیر پیران مرشد صاحب نے بتائی ہے، جو ہم پیدائشی اور ہمارے آباء و اجداد جدی پشتی کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ہم تو پیروں کو ہی حاجت روا اور مشکل کشا مانیں گے، انہی کے ناموں پہ نظر و نیاز دیں گے، کیونکہ ہم نے یہی سنا اور یہی دیکھا۔ حیرت ہے، جب پیر صاحبان زندہ ہوں تو ان کے اڈے ڈیرے ٹھکانے پیر خانے، اور جب مر جائیں تو آستانے کہلاتے ہیں۔ ان درگاہوں اور آستانوں میں ان حضرتوں کے متعلق عجیب قسم کے مافوق الفطرت اور خرق العقل تصرف کی داستانیں، کرامات کے قصے، رفع مصائب کی روایات اور تکمیل حاجات کی وہ کہانیاں بیان کی جاتی ہیں۔ مسلمانوں، جو ایمان کے اعتبار سے دین کی تعلیم کی دشمن اور دین کی تعلیم سے بہت دور اور دین کی تعلیم میں رکاوٹ ہے، قرآن کی تعلیم اور ان درگاہوں کی تعلیم میں کوئی مطابقت نہیں۔ قرآن کی تعلیم دین کی دعوت شرک کی نفی کرتی ہے، اور ان کی تعلیم دین کی نفی اور شرک کی دعوت دیتی ہے۔ قرآن خدا کے سوا کسی کی عبادت کی اجازت نہیں دیتا، اور یہ آستانے قبر اور صاحب قبر دونوں کی پوجا کرواتے ہیں۔